بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہم دستور جماعت اسلامی پاکستان کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ اس کے نام، نصب العین اور شرائط و فرائض رکنیت کے بارے میں ہے۔ دفعہ نمبر 1 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی پاکستان اور اس دستور کا نام دستور جماعت اسلامی پاکستان ہوگا۔ دفعہ نمبر 2، یہ دستور 1 جون 1957 عیسوی مطابق 2 ذوالقعدہ 1376 ہجری سے نافذ العمل ہوگا۔ دفعہ نمبر 3، جماعت اسلامی پاکستان کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، یعنی یہ کہ صرف اللہ ہی ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس عقیدے کے پہلے جز یعنی اللہ کے واحد الہ ہونے اور کسی دوسرے کے الہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب کا خالق، پروردگار، مالک اور تکوینی و تشریعی حاکم صرف اللہ ہے۔ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس حقیقت کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر نہ سمجھے، کیونکہ کسی دوسرے کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کے سوا کسی کو نفع و نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے تقوی اور خوف نہ کرے، کسی پر توکل نہ کرے، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک ہی اللہ ہی ہے۔ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زور آور بھی نہ سمجھے کہ اس کی سفارش قضائے الہی کو ٹال سکتی ہو، کیونکہ اللہ کی سلطنت میں سب بے اختیار رعیت ہیں، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء یا اولیاء۔ نمبر 4، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، کسی کی پرستش نہ کرے، کسی کو نظر نہ دے اور کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کیونکہ تنہا ایک اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ نمبر 5، اللہ کے سوا کسی کو بادشاہ، مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ تسلیم نہ کرے، کسی کو باختیار خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز نہ سمجھے، کسی کو مستقل بالذات شارع اور قانون ساز نہ سمجھے، اور ان تمام اطاعتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دے جو اللہ کی اطاعت کے تحت اور اس کی قانون کی پابندی میں نہ ہوں، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو مالکیت اور حاکمیت کا حق نہیں پہنچتا۔ پھر اس عقیدے کو قبول کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ انسان اپنی آزادی و خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہشات نفس کی بندگی چھوڑ دے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے جس کو اس نے الہ تسلیم کیا ہے۔ نمبر 7، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک و مختار نہ سمجھیے، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء اور اپنے ذہنی اور جسمانی قوتوں کو بھی
اللہ کی ملک اور اس کی اطاعت سے اور اس کی طرف سے امانت سمجھے۔ نمبر 8، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور اپنے برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ اسے قیامت کے روز اللہ کو ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے۔ نمبر 9، اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو اور اپنی ناپسندیدگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائے۔ نمبر 10، اللہ کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی تمام سعی و جہد کا مقصود اور اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے۔ نمبر 11، اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت میں اور تمدن میں، معیشت اور سیاست میں، غرض زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو تسلیم کرے اور ہر اس طریقے اور خدا ضابطے کو رد کر دے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو۔ اس عقیدے کے دوسرے جز یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلطان کائنات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو جس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مستند ہدایت نامہ اور ضابطۂ قانون بھیجا گیا ہے اور جس کو اس ضابطے کے مطابق کام کرنے کا ایک مکمل نمونہ قائم کر دینے پر معمور کیا گیا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس امر واقعی کو جاننے اور تسلیم کرنے سے لازم آتا ہے: نمبر 1، انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چوں اچرا قبول کرے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ نمبر 2، اس کو کسی حکم کی تعمیل پر آمادہ کرنے کے لیے اور کسی طریقے کی پیروی سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس چیز کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے سوا کسی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت موقوف نہ ہو۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی مستقل بالذات پیشوائی و رہنمائی تسلیم نہ کرے، دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد ہو۔ نمبر 4، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حجت اور سند اور مرجع قرار دے۔ جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے، جو اس کے خلاف ہو اسے ترک کر دے، اور جو مسئلہ بھی حل طلب ہو اسے حل کرنے کے لیے اسی سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرے۔ نمبر 5، تمام عصبیتیں اپنے دل سے نکال دیں، خواہ وہ شخصی ہوں یا خاندانی یا قبائلی و نسلی یا قومی و وطنی یا فرقی و گروہی۔ کسی کی محبت یا عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی محبت و عقیدت پر وہ غالب آ جائے یا اس کی مد مقابل بن جائے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو اللہ کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ نمبر 7، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی دوسرے انسان کا یہ منصب تسلیم نہ کرے کہ اس کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا فیصلہ ہو۔ یہ عقیدہ جماعت اسلامی ہے، عقیدہ اسلام ہے، اور اس کی تشریح یعنی اس کے تقاضے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد دفعہ نمبر 4 ہے جو جماعت اسلامی کے نصب العین کو بیان کرتی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین یعنی حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کا قیام اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح اخروی کا حصول ہوگا۔ الدین، حکومت الہیہ اور اسلامی نظام زندگی تینوں اس جماعت کی اصطلاح میں ہم معنی الفاظ ہیں
قرآن مجید نے اپنے جس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اقامت دین کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی مفہوم کو یہ جماعت اپنی زبان میں حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کے قیام سے ادا کرتی ہے۔ ان تینوں کا مطلب اس کے نزدیک ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسانی زندگی کے جس دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے، اس میں وہ بردا و رغبت اسی طرح اللہ کی تشریع حکومت تسلیم کرے جس طرح دائرۂ جبر میں کائنات کا ذرہ ذرہ چاروں نچار اس کی تکوینی حکومت کو تسلیم کر رہا ہے۔ اللہ کی اس تشریعی حکومت کے آگے سر جھکانے سے جو طریقہ زندگی رونما ہوتا ہے وہ الدین ہے۔ اللہ کی اس تشریعی حکومت کے آگے سر جھکانے سے جو طریقہ زندگی رونما ہوتا ہے وہی الدین ہے، وہی حکومت الہیہ ہے، اور وہی اسلامی نظام زندگی ہے۔ اقامت دین سے مقصود دین کے کسی خاص حصے کی اقامت نہیں ہے، بلکہ پورے دین کی اقامت ہے، خواہ اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے، نماز روزہ اور حج زکوٰۃ سے ہو یا معیشت و معاشرت اور تمدن و سیاست سے ہو۔ اسلام کا کوئی حصہ بھی غیر ضروری نہیں ہے، پورے کا پورا اسلام ضروری ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس پورے اسلام کو کسی تجزیہ و تقسیم کے بغیر قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اور اس کے جس حصے کا تعلق افراد کی اپنی ذات سے ہے، ہر مومن کو اسے بطور خود اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہیے، اور جس حصے کا قیام اجتماعی جد و جہد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اہل ایمان کو مل کر اس کے لیے جماعتی نظم اور سعی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگرچہ مومن کا اصل مقصد رضائے الہی کا حصول اور آخرت کی فلاح ہے، مگر اس مقصد کا حصول اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے مومن کا عملی نصب العین اقامت دین اور حقیقی نصب العین وہ رضائے الہی ہے جو اقامت دین کی سعی کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ دفعہ نمبر 5 طریقہ کار سے متعلق ہے۔ جماعت کا مستقل طریقہ کار یہ ہوگا: نمبر 1، وہ کسی امر کا فیصلہ کرنے یا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ دیکھے گی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے۔ دوسری ساری باتوں کو ثانوی حیثیت سے صرف اس حد تک پیش نظر رکھے گی جہاں تک اسلام میں اس کی گنجائش ہوگی۔ نمبر 2، اپنے مقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے جماعت کبھی ایسے ذرائع اور طریقوں کو استعمال نہیں کرے گی جو صداقت اور دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فساد فی الارض رونما ہو۔ نمبر 3، جماعت اپنے پیش نظر اصلاح اور انقلاب کے لیے جمہوری اور آئینی طریقوں سے کام کرے گی، یعنی یہ کہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے سے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کی جائے گی، اور رائے عامہ کو ان تغیرات کے لیے ہموار کیا جائے گا جو جماعت کے پیش نظر ہیں۔ نمبر 4، جماعت اپنے نصب العین کے حصول کی جد و جہد خفیہ تحریکوں کی طرز پر نہیں کرے گی، بلکہ کھلم کھلا اور اعلانیہ کرے گی۔ دفعہ نمبر 6 جماعت میں شرائط رکنیت۔ ہر عاقل و بالغ شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ کسی ذات برادری یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس جماعت کا رکن بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ: نمبر 1، جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد شہادت دے کہ یہی اس کا عقیدہ ہے۔ نمبر 2، جماعت کے نصب العین کو اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لینے کے بعد اقرار کرے کہ یہی اس کا نصب العین ہے۔ نمبر 3، اس دستور کا مطالعہ کرنے کے بعد عہد کرے کہ اس کے مطابق جماعت کے نظم کی پابندی کرے گا۔ نمبر 4، فرائض شرعی کا پابند ہو اور کبائر سے اجتناب کرتا ہو۔ نمبر 5، کوئی ایسا ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو جو معصیت فاحشہ کی تعریف میں آتا ہو، مثلا سود، شراب، زنا، رقص و سرود، شہادت زور، رشوت، خیانت، قمار وغیرہ۔
نمبر 6، اگر اس کے قبضے میں ایسا مال یا جائیداد ہو جو حرام طریقے سے آیا ہو یا جس میں حقداروں کی تلف کردہ حقوق شامل ہوں تو اسے دستبردار ہو جائے اور اہل حقوق کو ان کے حق پہنچا دے۔ یہ عمل صرف اس صورت میں کرنا ہوگا جب کہ حقدار بھی معلوم ہو اور وہ مال بھی معلوم و متعین ہو جس میں ان کا حق تلف ہوا ہے۔ بصورت دیگر توبہ اور آئندہ کے لیے طرز عمل کی اصلاح کافی ہوگی۔ نمبر 7، کسی ایسی جماعت یا ادارے سے تعلق نہ رکھتا ہو جس کے اصول اور مقاصد جماعت اسلامی کے عقیدے و نصب العین اور طریقہ کار کے خلاف ہوں۔ نمبر 8، نظم جماعت اس کے بارے میں مطمئن ہو جائے کہ وہ جماعت کی رکنیت کا اہل ہے۔ دفعہ نمبر 7، طریقہ داخلہ۔ دفعہ نمبر 6 میں بیان کردہ شرائط کے مطابق جماعت میں داخلے کا طریقہ یہ ہوگا کہ امیدوار رکنیت امیر جماعت یا اس کے مقرر کیے ہوئے کسی مجاز شخص کے سامنے اس بات کا اقرار کرے کہ اولاً اس نے جماعت کے عقیدے کو اس کی تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اور سمجھنے کے بعد اب پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ شہادت دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ثانیاً، اس نے جماعت کے نصب العین کو اس کی تشریح کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور اسے سمجھنے کے بعد اقرار کرتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنا اس کی زندگی کا نصب العین ہے، اور اسی نصب العین کے حصول کی سعی کے لیے وہ خالصتاً للہ جماعت اسلامی میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کام میں اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا اور فلاح اخروی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ثالثاً، اس نے دستور جماعت کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور وہ عہد کرتا ہے کہ اس دستور کے مطابق وہ نظام جماعت کا پوری طرح پابند رہے گا۔ دفعہ نمبر 8، فرائض رکنیت۔ داخلہ جماعت کے بعد جو تغیرات ہر رکن کو بتدریج اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دین کا کم از کم اتنا علم حاصل کر لینا کہ اسلام اور جاہلیت یعنی غیر اسلام کا فرق، اسلام اور غیر اسلام کا فرق معلوم ہو اور حدود اللہ سے واقفیت ہو جائے۔ نمبر 2، تمام معاملات میں اپنے نقطہ نظر، خیال اور عمل کو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا، اپنی زندگی کے مقصد، اپنی پسند اور قدر کے معیار اور اپنی وفاداریوں کے محور کو تبدیل کر کے رضائے الہی کے موافق بنانا اور اپنی خود سری اور نفس پرستی کے بت کو توڑ کر تابع امر رب بن جانا۔ نمبر 3، ان تمام رسوم جاہلیت سے اپنی زندگی کو پاک کرنا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوں، اور اپنے ظاہر و باطن کو احکام شریعت کے مطابق بنانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا۔ نمبر 4، ان تعصبات اور دلچسپیوں سے اپنے قلب کو، ان مشاغل اور جھگڑوں اور بحثوں سے اپنی زندگی کو پاک کرنا جن کی بنا نفسانیت یا دنیا پرستی پر ہو اور جن کی کوئی اور اہمیت دین میں نہ ہو۔ نمبر 5، فساق و فجار اور اللہ سے غافل لوگوں سے موالات اور مودت کے تعلقات منقطع کرنا اور صالحین سے ربط قائم کرنا۔ نمبر 6، اپنے معاملات کو راستی، عدل، خدا ترسی اور بے لاگ حق پرستی پر قائم کرنا۔ نمبر 7، اپنی دوڑ دھوپ اور سعی و جہد کو اقامت دین کے نصب العین پر مرتکز کر دینا اور اپنی زندگی کی حقیقی ضرورتوں کے سوا ان تمام مصروفیتوں سے دستکش ہو جانا جو اس نصب العین کی طرف نہ لے جاتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ یہ تغیرات تمام اشخاص میں کمال درجے پر ہوں، مگر ہر شخص اس باب میں اپنی تکمیل کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ انہی تغیرات کے اعتبار سے ناقص یا کامل ہونے پر جماعت اسلامی میں ہر آدمی کے مرتبے کا تعین ہوگا۔ دفعہ نمبر 9،
ہر رکن جماعت کے لیے لازم ہوگا کہ اپنے حلقہ تعارف میں اور جہاں تک وہ پہنچ سکے بندگان خدا کے سامنے بالعموم جماعت کے عقیدے اور نصب العین جس کی تشریح دفعہ نمبر 3 اور 4 میں کی گئی ہے اس کو پیش کرے۔ جو لوگ اس عقیدے اور نصب العین کو قبول کر لیں انہیں اقامت دین کے لیے منظم جد و جہد پر آمادہ کرے، اور جو لوگ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں انہیں جماعت اسلامی کے نظام میں شامل ہونے کی دعوت دے۔ اگر کوئی شخص جماعت اسلامی کے نصب العین، طریقہ کار، پروگرام اور نظام جماعت سے اتفاق کا اظہار کرنے کے باوجود کسی وجہ سے رکنیت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کو جماعت کے حلقہ متفقین میں شامل ہونے کی ترغیب دی جائے، تاکہ جس حد تک بھی اس کے لیے ممکن ہو وہ اقامت دین کی صحیح میں جماعت کے ساتھ تعاون کرے۔ دفعہ نمبر 10، جو عورتیں جماعت اسلامی میں داخل ہوں ان پر اپنے دائرۂ عمل میں دفعہ 8 اور 9 کے تمام اجزاء کا اطلاق ہوگا۔ نیز رکن جماعت ہونے کی حیثیت سے ایک عورت کے فرائض یہ ہوں گے: نمبر 1، اپنے خاندان اور اپنے حلقہ تعارف میں جماعت کے عقیدے و نصب العین کی دعوت پہنچائے۔ نمبر 2، اپنے شوہر، والدین، بھائی بہنوں اور خاندان کے دوسرے افراد کو بھی اس کی تبلیغ کرے۔ نمبر 3، اپنے بچوں کے دلوں میں نور ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 4، اگر اس کا شوہر یا بیٹے یا باپ اور بھائی جماعت میں داخل ہوں تو اپنی صابرانہ رفاقت سے ان کی ہمت افزائی کرے اور جماعت کے نصب العین کی خدمت میں حتی الامکان ان کا ہاتھ بٹائے اور نزول مصائب کی صورت میں صبر و اثبات سے کام لے۔ نمبر 5، اگر اس کا شوہر یا اس کے سرپرست جاہلیت میں مبتلا ہوں، حرام کماتے ہوں یا معاصی کا ارتکاب کرتے ہوں تو صبر کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے سعی رہے، ان کی حرام کمائی اور ان کی ضلالتوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرے اور ان کے ایسے احکام ماننے سے انکار کر دے جو معصیت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مترادف ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان دفعات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔